الرحیم یہ گناہگار فقیر قادری حفیظ ملت بریلی شریف کا کتا اہل سنت والجماعت کے نام اور خاص کر عالم اسلام کے مسلمانوں کے نام ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہے اور خاص کر ہندوستانی مسلمانوں کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہندوستان بھائی چارے کا ملک ہے، بھائی چارے کا دیش ہے۔ اس ہندوستان میں گنگا جمنا سرسوتی تہذیب قائم ہے، لیکن کچھ گنڈوں کی وجہ سے، کچھ نمک حراموں کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ ان کی باتوں سے ہندوستان میں انتشار پھیلتا ہے۔ جیسے کچھ دن پہلے وسیم رافجی کے ذریعے سے ہندوستان میں انتشار پھیلا، پھر کچھ دن پہلے نرسنگانند کی وجہ سے ہندوستان میں انتشار پھیلا، اور اب اس وقت پنڈت رام گیری مہاراج کی جانب سے ہندوستان میں انتشار پھیلایا جا رہا ہے، دشمنی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ یہ بارہا مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے مکان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی دکان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی ان کی عزت و آبرو کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کبھی ان کی دیش بھکتی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو کبھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پہ گستاخی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے مسلمان غریب ہے لیکن غلیظ نہیں ہے، مسلمان غریب ہے لیکن کمزور نہیں ہے، مسلمان غریب ہے لیکن مجبور نہیں ہے، کیونکہ مسلمان ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان پاک میں گستاخی کرنے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ انہیں بھی معلوم ہے۔ اور اے عالم اسلام کے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، اٹھو حضور کی باتیں کرے، اٹھو حضور نبی کی باتیں کرے، اٹھو نبی کی عظمت کی باتیں کرے، اٹھو ناموس رسالت کی باتیں کرے۔ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان پاک میں گستاخی کرتا ہے، اٹھو مسلمانوں، اسے منہ توڑ جواب دیا جائے، اور آئین کے حساب سے، قانون کے حساب سے، سمویدھان کے حساب سے اس رام گیری پنڈت کو جواب دیا جائے، اپنے اپنے علاقے میں FIR کرایا جائے۔ قانون سے مطالبہ ہے اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے اسے قید خانے میں ڈالا جائے، سخت سے سخت اسے سزا دلائی جائے۔ اگر ہندوستان کے آئین کے حساب سے، قانون کے حساب سے، اگر اس مردود کو، اس شیطان کو، اس گستاخ رسول رام گیری پنڈت کو اگر سزا نہیں ملتی ہے، تو یہ گناہگار فقیر قادری ہندوستان کے حکومت سے، پرائم منسٹر سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ ایک رنگی نہیں، دو رنگی نہیں، بلکہ ایک رنگی قانون ہونا چاہیے۔ وہ قانون جو ہندو بھائیوں کے لیے ہے، وہ قانون جو عیسائیوں کے لیے ہے، وہ قانون جو ہے جین کے لیے ہے، وہ قانون جو ادر کاسٹ کے لیے ہے، وہی قانون ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہندوستان میں ہر دھرم کے لوگوں کا ہے برابر، ہندوستان میں عیسائی بھی رہتا ہے، ہندوستان میں ہندو بھی رہتا ہے، ہندوستان میں کرسچن بھی رہتا ہے، ہندوستان میں بودھ بھی رہتا ہے، یہاں ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں، بھائی چارے کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ حرامت الدہر رام گیری پنڈت جیسے جو حرام خور پیدا ہوئے ہیں، کچھ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمان کے نبیوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور خاص کر میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں رام گیری مہاراج نے گستاخی کیا ہے۔ اگر ہندوستان کے آئین اور قانون کے حساب سے اگر اسے سزا نہیں ملتی ہے، تو پھر مسلمان سزا دینا جانتا ہے، کیونکہ سرکار امام غزالی، سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو گستاخ رسول کو جواب نہ دے سکے، جو گستاخ رسول کا رد نہ کر سکے، جو گستاخ رسول کے خلاف نہ بول سکے، جو گستاخ رسول کے خلاف نہ کھڑا ہو سکے، جوانے نہ کھول سکے، اسے دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا پھر گستاخ رسول زندہ رہے یا پھر عاشق رسول زندہ
रहे। 12 रबी अव्वल के जुलूस में उछल कूद करने वालों, नारा लगाने वालों, अपने हाथों में झंडा लहराने वालों, आज ये गुनाहगार फकीर कादरी तुमसे मुतालबा करता है, ये बरेली शरीफ का कुत्ता तुमसे मुतालबा करता है कि आओ उठो हुजूर की बातें करें। हम बहुत दिन तक खामोश रह चुके हैं, हम बहुत दिन तक खामोशी के साथ जिंदगी गुजारे हैं, लेकिन अब हमें खामोश नहीं रहना है। मुस्तफ़ा की अजमत के लिए लड़ना है, मुस्तफ़ा की अजमत के लिए मरना है, मुस्तफ़ा की अजमत के लिए ज़िंदगी जीना है। ऐसी ज़िंदगी किस काम की कि गुस्ताखे रसूल नबी के शान में गुस्ताखी करे और ज़िंदा रहे, न गुस्ताखे रसूल नबी के शान में तौहीन करे और ज़िंदा रहे। ऐसी ज़िंदगी किस काम की मुसलमानों कि हम भी उसके साथ में ज़िंदा रहे। नहीं, दुनिया में एक ही ज़िंदा रह सकता है, या आशिक़े रसूल जिंदा रहेगा या गुस्ताखे रसूल जिंदा रहेगा। ए मुसलमानों, आगे बढ़ो, रामगिरी महाराज को सजा दो, रामगिरी महाराज को सजा दो। और अगर कानून अगर अपने हिसाब से सजा नहीं देती तो तुम आगे बढ़ो, क्योंकि हम खामोश होने के लिए नहीं हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर मर मिटने के लिए हैं, मुस्तफ़ा की नामूस पे मर मिटने के लिए हैं। अभी कुछ दिन पहले सलमान अजहरी साहब को जेल में डाल दिया गया जब वो गुस्ताखे रसूल को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। तो हम ही में से लोग नारा लगाने वाले थे, हम ही में से लोग सुभान अल्लाह बोलने वाले थे, हम ही में से लोग वाह वाह करने वाले थे, हम ही में से लोग साथ देने वाले थे, हम ही में से लोगों ने नारा लगाया, बड़ी इज्जत की, बड़ी खातिरदारी की। लेकिन अब उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हम चंद दिन तक उछल कूद तो करते रहे, लेकिन अब खामोश होकर बैठे हैं। जहां रामगिरी महाराज का रद्द किया जाए, जहां रामगिरी महाराज के खिलाफ कानून से सजा दिलाने की बात की जाए, उस पर FIR करने की बात की जाए, उसे मारने पीटने की बात की जाए, वही मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को रिहाई की भी बात की जाए। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला कोई एक आम इंसान नहीं, बल्कि आशिक़े रसूल हैं, नबी के सच्चे वफादार हैं, नबी के दर के गुलाम हैं। आज कमी महसूस हो रही है कि काश अगर वो मुजाहिद मुफ्ती सलमान अजहरी होता तो ये गुनाह और लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत न पड़ती। सबसे पहले वो मर्दे मुजाहिद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब आगे बढ़ते, सबसे पहले वो गुस्ताखे रसूल को जवाब